یا حبیب اللہ، گزشتہ درس میں ہم نے معافی کے متعلق پڑھا تھا کہ مقتول کے وارث اگر صلح کر لیں کسی مال پر تو یہ بہت اچھا ہے اور اس کو دیت کہا جاتا ہے، اور قاتل کو معاف کر دینا، دیت لے لینا جو کچھ مال ہو، اور دیت کتنی ہونی چاہیے یہ ایک پورا آگے باب ہے، تو وہ تفصیل کے ساتھ ٹائم نہیں ہے۔ کم از کم 100 اونٹنیاں اس وقت کی ہیں کہ اتنا مال بندہ قاتل جو ہے وہ مقتول جن کا قتل ہوا ہے ان کو دے اور وہ معاف کر دیں، تو اب اس کو قصاص نہیں کیا جائے گا، قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعفی من قتل بعد اخذ الدیۃ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم معاف نہیں کریں گے اس بندے کو کہ جو قتل کرے دیت لینے کے بعد، یعنی وہ جو صلح کے اندر مال طے پایا تھا، اگر وہ بندہ مقتول کے وارث جو بھی ہوں وہ اگر دیت لے لیں، مال لے لیں، اس کے بعد مال لینے کے بعد، دیت لینے کے بعد پھر دوبارہ قاتل کو قتل کر دیں، سرکار نے فرمایا اب اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہاں دیت نہ لیتے، معاف نہ کرتے تو اب قاتل سے قصاص لیا جاتا، وہ تو ٹھیک تھا، لیکن دیت لے لی ہے، مال بھی لے لیا ہے، اس کے بعد قتل کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر صلح کے بعد بھی جا کر پھر دشمنی ہم نکالتے ہیں اور جا کر قتل کر دیتے ہیں۔ اسلام تو ہمیں صلح کا درس دیتا ہے کہ آپس میں اگر صلح ہو جائے تو یہ تو بہترین ہے کہ قتل و غارت کا جو یہ بازار کا نام ہے یہ کم ہو جائے گا، لیکن اگر دیت لینے کے بعد بھی اگر ہم کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو درداء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے ما من رجل یصاب بشیء فی جسدہ، فرمایا نہیں کوئی شخص کہ پہنچے اسے کسی شے، کوئی شے بھی فی جسدہ اس کے جسم میں، اور یہاں مراد یہ ہے کہ اگر بندے کے جسم پر کوئی زخم آ جائے، سامنے والا کوئی عضو توڑ دے یا کاٹ دے، آنکھ ہو گئی، کان ہو گئے، ہاتھ ہو گئے، ہاتھ کوئی توڑ دیتا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ ویسے تو اس کا بھی قصاص ہے، قرآن میں سارا مذکور ہے، آگے حدیث میں مذکور ہے کہ کسی نے اگر ہاتھ توڑا ہے تو بدلے میں بھی اس کا ہاتھ توڑا جائے گا، کسی نے اگر کسی کی آنکھ نکالی ہے تو بدلے میں بھی اس کی آنکھ نکالی جائے گی، اگر کسی نے جو ہے کسی کا کان کاٹا ہے تو بدلے میں اس کا کان، اسی طرح دانت کسی کا توڑا ہے تو بدلے میں اس کا بھی دانت توڑا جائے گا، لیکن یہ قاضی کے تحت بندہ خود نہیں کر سکتا، یہ قاضی جو ہے قاضی وقت کے بعد فیصلہ لے جایا جائے گا، وہ کرے گا۔ اگر سرکار نے یہاں معافی کا ذکر ہے، سرکار نے فرمایا کوئی بھی بندہ جس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جسم میں تکلیف پہنچی ہے سامنے والے سے فتصدق بہ، اور وہ اس سے درگزر کر دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، مطلب یہ کہ اس پر صبر کرتا ہے اور انتقام نہیں لیتا، بدلہ نہیں لیتا، الا رفعہ اللہ بہ درجہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے لیے جو ہے وہ درجہ جو ہے وہ بلند فرما دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، وحط عنہ خطیئۃ، اور فرمایا اس سے غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو بندہ معاف کر سامنے والے کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے یا آنکھ نکل گئی، کوئی معاملہ ہو بھی گیا ہے، صاحب ذرا یہ بھی جو ہے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کرتا ہے اور سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے، انتقام نہیں لیتا، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے درجات کو کیا فرمائے گا؟ بلند فرمائے گا، اور یہی نہیں فرمایا وحط عنہ خطیئۃ، اور فرمایا اس سے جو ہے وہ غلطی گناہ کو بھی جو ہے وہ معاف فرما دے گا، مٹا دے گا۔ یہ اس بندے کے لیے کہ جو کیا کرے سامنے والے کو معاف کر دے، کیونکہ جب
سامنے والے کو معاف کیا جائے گا، پھر یہ دوبارہ سامنے والا کبھی بھی اس کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ ہم نے قتل کے متعلق تقریباً 20 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، تفصیل اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہم نے خلاصہ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے کہ کس طرح قتل جو ہے بڑا گناہ ہے۔ قتل ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے، اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ سارا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم ایک نیا کبیرہ گناہ کے متعلق شروع کریں گے کہ اس سے بھی اور تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دینی تعلیمات سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔